آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 5 سنہری اصول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائی۔ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور ان سے پورا پرہیز کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حاسد کی علامات۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں: پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں: اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورۃ البقرہ آیت 152۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس سے آپ کی نعمتوں میں زیادتی اور اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ سورۃ ابراہیم آیت 7۔ دعاؤں کا کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی دعا قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ آیت نمبر 60۔ استغفار کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ سورۃ الانفال آیات 33۔